بہت خوشی ہے صاحب. آپ پیچھے پہلے تو مبارک ہو آپ کو, اجازت مل گئی آپ کو ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا اور خیر مبارک. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے رستہ بنایا اور اب میں حج پہ روانہ ہو سکتا ہوں اب تک کی اطلاع کے مطابق. کیونکہ آپ اف یو آر ان پاکستان تو آپ کچھ بھی کنفرم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ پہنچ نہ جائیں یا وہ کام مکمل نہ ہو جائے. یہ بھی لگانا ہو گیا جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ساری کورٹ خالی ہو چکی ہے, آپ ابھی آ رہے ہیں, اتنا ٹائم کہاں لگ گیا؟ ابھی بھی میرا آرڈر جو ہے وہ شاید لکھا جا رہا ہے اور آرڈر مجھے تھوڑی دیر میں مل جائے گا. اور عدالت نے آرڈر جاری کیا تھا کہ ان کا نام نکال دیا جائے اور میرے سے پرسنل گارنٹی دی تھی عدالت نے, اور میں نے اس عدالت کو پرسنل گارنٹی دے دی تھی اور اس پہ عدالت مطمئن تھی. لیکن پھر اس کے بعد جو سرکاری ٹیم ہے وہ آ گئی اور انہوں نے آ کر کہا جی کہ ہم شیورٹی لینے کے لیے تیار ہیں. جو پچھلے 4-5 دن سے میں کوشش کر رہا تھا کہ جو میرے سے گارنٹی مانگی جائے میں دے دوں, تو اس کے بعد جب انہوں نے آفر کیا تو جج صاحبان نے کیا اور میرے خیال میں یہ ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکٹری انٹیریئر اب اس کے اندر ایک پارٹی ہے اور انہوں نے میرے سے گارنٹی مانگی جو میں نے ان کو جمع کروا دی ہے. اور گارنٹی کیونکہ انہوں نے لے لی ہے میرے سے, نہ اب رسپانسبلٹی بھی ان کے اوپر ہے اور امید کرتا ہوں عدالت ایسا آرڈر دے گی جس کے نتیجے میں دوبارہ مجھے ایئرپورٹ کے اوپر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ حج کی اب آخری فلائٹ ہے. اس کے بعد پاکستان سے کوئی بھی فلائٹ حج کے لیے نہیں جائے گی اور سعودی عرب میں حج آپریشن ختم ہو جائے گا. پھر صرف حاجی جو وہاں پہ موجود ہوں گے وہ حج ادا کریں گے. تو اللہ رب العزت کی مہربانی سے میرے پاس ابھی چند گھنٹے باقی ہیں, میں ایئرپورٹ تک پہنچوں گا اور میں نے اپنی فیملی کو بھی بلوا لیا ہے اور ہم یہیں سے حج ٹرمنل سے انشاءاللہ حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے. جو ہم سے شیورٹی مانگی حکومت نے وہ شیورٹی ہم نے ان کو اسی وقت دے دی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ لیٹر شیٹر جاری کر دیے ہیں جانے کے لیے, یہ ہمیں مل گئے اور امید ہے کہ اب ٹریول میں کر لوں گا حج کے لیے انشاءاللہ. میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں حج پہ ضرور جاؤں گا اور بڑی کنوکشن کے ساتھ, یعنی ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ضرور انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا اور وہاں جا کے آپ سب کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. سر کروڑوں پاکستانی آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ آپ کو اجازت ملے اور حج پہ چلے جائیں, دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ سب کا بہت شکریہ, آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی ہے آپ سب کی. دعاؤں کے بغیر میرا تو کام چلتا ہی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے میرا سارا معاملہ اٹکا ہوا ہی دعاؤں پہ ہے. ایسی ایسی عجیب چیزوں میں پھنس جاتا ہوں اور بعض اوقات اپنی کسی حماقت سے بھی اور بعض اوقات سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہو کے بھی, بعض اوقات اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بھی میری بریک لگتی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے میں پھنس جاتا ہوں ہمیشہ. تو پاکستانیوں کا بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ جو لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں. اب مجھے پکا ایسا لگتا ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے ہی میری گاڑی چلتی ہے اور یہ جو دھکا لگتا ہے دعا کا اس سے میں نکل جاتا ہوں ہمیشہ کسی نہ کسی پرابلم سے. تو ابھی کتنے دن ہو گئے دیکھیں میں اسلام آباد میں رکا ہوں یہاں آپ لوگوں کے پاس, کبھی یہاں ٹھہرتا ہوں کبھی وہاں ٹھہرتا ہوں, کبھی کسی ہوٹل میں کبھی کسی دوست کی طرف, ایک دن صدیق جان کی طرف بھی, کبھی کوئی کھانا کھلاتا ہے کبھی کہیں سے کھا لیتا ہوں. تو کافی دن میں یہاں پہ اس شہر میں رہا اور اسی امید کے ساتھ کہ میں یہاں سے ایک اچھا فیصلہ لے کر جاؤں گا اور ایئرپورٹ سے نکلوں گا. یہ میرا 5واں ٹکٹ ہے جی حج پہ جانے کے لیے, تو الحمدللہ, اور یہ آخری ٹکٹ ہے, اس کے بعد کوئی اور فلائٹ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ میرے پاس امید ہے ابھی بھی اور انشاءاللہ اس امید کے سہارے میں ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خیر و عافیت سے ہمارا یہ سفر جو ہے مکمل ہو جائے اور ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ اللہ رب العزت جب آپ کو موقع دے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اور جتنے لوگوں نے میرے لیے دعا کی ہے نا, میں ان سب کے لیے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو اپنے گھر پہ لے جائے, ان سب کو حج کی اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے. عمران بھائی آج ہم نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں, 1 مہینہ ہو گیا آپ یہاں پہ ہیں. آج ہم نے آپ کو بہت زیادہ جذباتی دیکھا ہے. آج جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کو اجازت مل گئی اس کے بعد آپ بھاگے, اتنا بھاگے ہیں کہ ہائی کورٹ بہت خوش تھے, آپ نے جا کر سائن کیا. ہم نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا عمران بھائی اتنا بھاگ رہے ہیں. آپ نے مجھے ایک دن بھی یہاں مایوس نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مایوس ہو گیا. میں یہاں سے ایسے بھی نکلتا تھا کہ میں سوچتا تھا آج آرڈر ہو جائے گا, پھر نکلتا تھا, پھر یہاں بار بار آرڈر لینے آتا تھا, فیصلے محفوظ بھی ہوئے, تو میں انتظار ہی کرتا رہا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی بھی مایوس نہیں تھا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج یہ تھا میرے پاس ٹائم بہت کم تھا, اس کی ایک فرسٹریشن تھی کہ ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے کرنے والا.
اور وہ دفتر بھی دور ہے, وہاں جانا بھاگ کے, پھر واپس آنا, پھر وہاں جانا, پھر واپس آنا. تو یہ کافی بھاگ دوڑ والا دن تھا, اس لیے شاید میں نے آپ لوگوں کو بھاگتے دوڑتے میں کہیں اگنور بھی کیا ہوگا, میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. لیکن بڑا ٹف تھا. ابھی بھی میرے پاس ٹائم کم ہے ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے, تو بس میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس صرف 10 منٹ تھے. اس میں آرڈر جو ہے وہ ابھی مجھے مل جائے گا, یہ 10 منٹ کا ہی ٹائم تھا, تو آرڈر لے کے پھر میں یہاں سے فوراً نکلوں گا اور ایئرپورٹ کی طرف جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. تو ہم نے دیکھا یہ آپ کے لیے ایک آزمائش تھی کہ آپ ایئرپورٹ پہنچے, میں اس دن بھی آپ کے ساتھ تھا, پھر آپ واپس آئے, پھر آ کے یہاں کوشش کرتے رہے. یقیناً اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا, تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ سے آپ سارے اب ایک اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حج قبول کرے. میں اگر اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میرا حج قبول کرے. قبولیت تو دیکھیں اس کے پاس ہے نا, ہمارا کام تو پہنچ جانا ہے, اس کے آگے سر کو جھکانا اور اس سے مانگنا ہے. ہم تو مانگنے والے ہیں, دینے والا تو وہ ہے نا مالک. تو اللہ تعالیٰ حج کو قبول کرے اور اپنی مہربانی کرے, اور جو دعائیں میں کروں آپ لوگوں کے لیے, ساروں کے لیے, ملک کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرے. وہ بڑا مہربان ہے, وہ رستہ نکالتا ہے. کتنا دیکھیں, میں نے جیسے اللہ کو پہچاننے میں سب سے زیادہ مجھے آسانی تب ہوتی ہے جب میں کسی چیز سے یہ سوچتا ہوں کہ یار اب تو بہت مشکل ہے, پھر میرا اللہ وہ کر دیتا ہے. تو میں نے یہ اپنی زندگی میں بار بار ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی مجھے کئی دفعہ ایسا لگا, زندگی گزری ایسی عجیب, اور پچھلے 2 سال تو بہت ہی عجیب, کہ مجھے لگتا تھا اب نہیں, تو پھر اللہ کر دیتا ہے. وہ مالک اتنا مہربان ہے, وہ آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ وہ ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ سب سے طاقتور ہے, سارا اختیار اس کا ہے, سب کچھ, سب چیزوں کا مالک وہ ہے, اور وہی کر سکتا ہے. یعنی اس کے علاوہ کسی اور کا بس ہی نہیں چلتا ہے ایک سانس کے لیے بھی. تو وہ اتنا مہربان ہے, اس کی بڑی مہربانی. اچھا عمران بھائی یہ بتائیے گا, آپ کو اس سارے معاملے میں بہت بھاگ دوڑ کا سامنا رہا ہے, آج بھی آپ ماشاء اللہ سے بھاگ کے کام کر رہے تھے اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی پہنچنا ہوگا, یعنی کہ لگتا ہے آپ کو صفا مروہ پہ جو بھاگنے کی وہ ٹریننگ ہے وہ ابھی سے آپ نے کر لی ہے؟ نہیں, بھاگ دوڑ میں پہلے بھی ٹھیک ہوں. بھاگ دوڑ میں پہلے بھی ٹھیک ہوں, تھوڑا سا بیچ میں ویک ہو گیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہوں میں. اور وقت بھائی گزر جاتا ہے, لیکن وہ آپ کے لیے پیچھے یادیں چھوڑ کے جاتا ہے. جو بہت مشکل وقت ہوتا ہے نا, وہ بعد میں خالی وقت میں جب آپ بیٹھ کے اسے یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو امیوز کرتا ہے, یا آپ اس کے بارے میں سوچ کر ہنستے ہیں کہ یار وہ بھی کیسا وقت تھا اور کتنا ڈیفیکلٹ تھا, لیکن اللہ نے وہ بھی گزار دیا. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کا رب آپ پہ کتنا مہربان ہے, اور وہ آپ کے لیے کیسے راستے بناتا ہے. یعنی میں تو روزانہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی سبب لگا ہی رہا ہوتا ہے ہر وقت. اچھا, باہر جا کے کیا کرتے ہیں عمران صاحب, جو کہ آپ کو روکا جاتا ہے, اور جج صاحب کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے باہر جا کے حج ہی کرتا تھا, اور میں نہیں کہ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو روکا جاتا ہے نا, کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کوئی ضد والا معاملہ ہی لگتا ہے مجھے. یعنی ایسے کوئی حج پہ جانے سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا. باقی لوگ میں حج پہ جاؤں گا, پھر واپس آؤں گا, پھر کہیں جاؤں گا, پھر واپس آؤں گا, پھر جاؤں گا, پھر واپس آؤں گا. میں انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں, آزاد شہری ہوں. اس سے پہلے اگر مجھے پاکستان سے باہر ہی رہنا ہوتا تو آپ سارے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں 3 دفعہ پاکستان سے باہر گیا ہوں. جو ہمارے ساتھی پاکستان سے باہر چلے گئے تھے ان کے بعد گیا ہوں میں 3 دفعہ پاکستان سے باہر. تو کیا مجھے نہیں لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ باہر ہی رک جائیں, یا آپ یہاں آ جائیں, آپ وہاں آ جائیں؟ بھائی یہ ملک میرا ہے, میں اس کا قبضہ کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا قبضہ تھوڑی چھوڑ دینا ہے ملک کا, میرا ملک ہے, میں اس کا مالک ہوں. میں واپس آؤں گا, اس ملک میں رہوں گا, اس ملک کے لوگوں کے بیچ میں رہوں گا, یہاں گھوموں گا پھروں گا, اس سے زیادہ مزہ ہی کہیں نہیں آتا. تو حالات کیسے بھی ہوں, آپ اپنے لوگوں میں, اپنے ملک میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. اچھا, یہ خدشہ ان لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے جن کا اپنا پلان ہو کہ کبھی انہوں نے ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے. ہم جیسے لوگ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. سر, گرفتاری کے بعد جب آپ منظر یہاں پہ آپ کو لایا گیا, آپ آئے, بہت عوام آپ کے لیے بہت جذباتی جو ہے جذبات رکھتی تھی آپ کے لیے, آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی تھی, آپ نے خود کہا تھا بقول آپ کے بہت عرصے بعد آپ نے ایک اجالا دیکھا تھا, کیا جذبات ہیں آپ کی دوبارہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر جانے کا تو وہ ایکسپلینیبل نہیں ہے جی, وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. بس اللہ سے دعا ہے کہ میرے سے کوئی شکوہ نہ ہو, میں کسی کی شکایت نہ کروں, کوشش کروں گا میں کسی کی شکایت نہ کروں. اچھا عمران بھائی, کوئی خاص دعا جب انسان کہیں بھی جاتا ہے نا, کوئی خاص مقصد ہوتا ہے, اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں ضرور سوچتا ہے. میں جب بھی اللہ کا گھر جا کے دیکھا ہے نا, 2 دفعہ پہلے گیا ہوں, میں بڑی دعائیں سوچ کے گیا ہوں. وہاں جا کے وہی دعا میرے منہ سے نکلتی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے, اور وہ بدل جاتی ہے. وہاں جا کے دنیا کی چیزیں نہیں مانگی جاتی, وہ ادھر سلسلہ اور ہو جاتا ہے. یہ ہم ایسی ہیبت میں طاری ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھ کر, ایک ایسی یعنی وہ ملی جلی کیفیت ہوتی ہے محبت کی اور ہیبت کی,
اور اللہ کا ایک روب آپ پہ طاری ہو جاتا ہے تو پھر آپ دنیا نہیں مان